هم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عُذْتُ بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين آمنت بالله صدق اللہ العظیم وَلَقَدْ فَتَنَّا اور ہم نے آزمایا تھا قبلہم ان سے پہلے قوم فرعون کو وجاءہم اور آیا تھا ان کے پاس رسول کریم معزز رسول ان ادو الی عباد اللہ اس نے فرمایا تھا کہ میرے حوالے کر دو اللہ کے بندوں کو انی لکم بے شک میں تمہارے لیے رسول امین معتبر رسول ہوں وَأَن لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ اور نہ سرکشی کرو اللہ کے مقابلہ میں انی آتیکم میں لے آیا ہوں تمہارے پاس بسلطان مبین اپنی رسالت کی روشن دلیل وَإِنِّي عُذْتُ اور میں نے پناہ لے لی ہے بربی اپنے رب کی وربکم اور تمہارے رب کی ان ترجمون کہ تم مجھ پر پتھراؤ کر سکو وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي اور اگر تم ایمان لانے کے لیے تیار نہیں فاعتزلون تو پھر مجھ سے کنارہ کش ہو جاؤ فدعا ربہ پس پکارا موسیٰ نے اپنے رب کو ان ہؤلاء کہ الہی بلا شبہ یہ لوگ قوم مجرمون مجرم لوگ ہیں فاسری بعبادی حکم ملا لے چلو میرے بندوں کو لیلاً راتوں رات انکم متبعون تمہارا تعاقب کیا جائے گا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا اور رہنے دو سمندر کو تھما ہوا انہم بے شک وہ جندم مغرقون ایسا لشکر ہے جو غرق ہو کر رہے گا کم ترکو وہ چھوڑ گئے من جنات بہت سے باغات وعیون اور چشمے وزروع اور سرسبز کھیتیاں ومقام کریم اور شاندار مقامات ونعمتین اور بہت سارا ساز و سامان کانوا فیہا فاکہین جس میں وہ عیش کیا کرتے تھے کذالک یوں ہی ہوا وَأَوْرَثْنَاهَا اور ہم نے وارث بنا دیا قوماً آخرین ان تمام چیزوں کا دوسرے لوگوں کو فما بکت پس نہ رویا علیہم ان پر ان کی بربادی پر السماء آسمان والارض اور زمین وما کانوا منظرین اور نہ انہیں مزید مہلت دی گئی۔ حضرات محترم بھی آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 25واں پارہ سورۃ دخان کی آیات نمبر 17 سے لے کر 29 تک کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا اللہ کریم نے فرمایا اللہ اکبر کہ وہ جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اگر تم ایماندار ہو نہیں کوئی معبود سوائے اس کے وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے تمہارا بھی رب ہے تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی رب ہے بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں پس آپ انتظار کریں اس دن کا جب ظاہر ہوگا آسمان پر صاف نظر آنے والا دھواں جو چھا جائے گا لوگوں پر یہ دردناک عذاب ہوگا استغفر اللہ اس وقت کہیں گے اے ہمارے رب دور کر دے ہم سے یہ عذاب ہم ابھی ایمان لاتے ہیں ان کے نصیحت قبول کرنے کی امید کہاں
حالانکہ ان کے پاس تشریف لے آیا رسول، روشن رسول، پھر انہوں نے منہ پھیر لیا تھا اس سے اور کہا سکھایا ہوا ہے، دیوانہ ہے، ہم دور کرنے والے ہیں عذاب کو قلیل عرصہ کے لیے، تم پھر کفر کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ جس روز ہم انہیں پوری شدت سے پکڑیں گے اس روز ہم ان سے بدلہ لے لیں گے۔ گزشتہ درس میں ہم نے ان آیات بینات کی تفسیر پڑھی۔ آج کے درس میں اللہ کریم قوم فرعون اور قوم موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرما رہا ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا گیا وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، اور ہم نے آزمایا تھا ان سے پہلے قوم فرعون کو اور آیا تھا ان کے پاس معزز رسول۔ مشرکین مکہ کے معاندانہ رویہ کے ذکر کے بعد اب فرعون اور اس کی قوم کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ اہل مکہ فرعونیوں کے حسرت ناک انجام سے عبرت حاصل کریں۔ فتنہ کا معنی آزمانا ہے، یہاں ان کی آزمائش کی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف یعنی فرعونیوں کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جس نے ان کو ان کے باطل عقائد و نظریات پر متنبع کیا، ان کی سیاسی دھاندلیوں پر انہیں ٹوکا، وہ جن اخلاقی پستیوں میں گرے ہوئے تھے ان سے باہر نکلنے کی انہیں دعوت دی، اپنی صداقت کو واضح کرنے کے لیے۔ اس کے باوجود وہ لوگ اپنی مصلحتوں اور معاشی مفادات کے باعث حق کو قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ یہی ان کی آزمائش تھی، یہ ان کی آزمائش تھی۔ رسول کریم وہ رسول بارگاہ رب العزت میں جس کی بڑی قدر و منزلت ہے، اسے کہتے ہیں رسول کریم، نیز اپنی اخلاق حسنہ جمیلہ کے باعث لوگوں کی نگاہ میں بڑی عزت و احترام سے دیکھا جاتا ہے، اس کو رسول کریم کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے آزمایا تھا ان سے پہلے قوم فرعون کو اور آیا تھا ان کے پاس معزز رسول، ان ادو الی عباد اللہ، اس نے فرمایا تھا میرے حوالے کر دو اللہ کے بندوں کو، انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے معتبر رسول ہوں۔ فرعون اور اس کی قوم قبطی تھی، قبطی قوم فرعون کی۔ بنی اسرائیل کا اصل وطن کنعان تھا جہاں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے عہد میں یہ کنعان سے ترک سکونت کر کے مصر میں آ کر آباد ہو گئے بنی اسرائیل کے لوگ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم۔ یہاں رہتے انہیں صدیاں بیت گئیں مصر کے اندر، اپنی خداداد صلاحیتوں، محنت و جفا کشی کے باعث انہوں نے مصر میں اپنا مقام پیدا کر لیا۔ ان کی خوشحالی کے باعث مصری ان سے حسد کرنے لگے۔ فرعون کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے حسد کرنے لگی۔ قبطیوں نے قومی عصبیت کے جذبہ کو ہوا دے کر ان کے خلاف ایک مستحکم محاذ قائم کر لیا۔ حکومت کو بھی ان کے خلاف اکسایا جانے لگا، ان پر حکومت کا تختہ الٹنے کی سازشوں کا بھی الزام لگایا جانے لگا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کو مصر کی شہریت کے حقوق سے محروم کر کے غلامانہ زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ ان پر طرح طرح کے مظالم توڑے جانے لگے، بات بات پر انہیں سزائیں دی جاتیں، ان سے جسمانی مشقت کے ایسے کام لیے جاتے جن سے حیوانات بھی پناہ مانگتے تھے۔ اتنے وہ سخت کام قبطی قوم بنی اسرائیل سے لیتی تھی۔ ان کے مرد قبطیوں کے کھیتوں میں کام کرتے، ان کے مکانات تعمیر کرتے، ان کی نجی خدمت سر انجام دیتے، ذاتی خدمت۔ ان کی عورتیں باندیوں کی طرح ان کے گھروں میں صبح سے شام تک گھریلو کاموں میں جتی رہتیں۔ ان کے بچوں کا قتل عام کیا جاتا، غرضے کی کوئی ایسی ذلت نہ تھی جس سے وہ دوچار نہ ہوں۔ یعنی بنی اسرائیل بڑے سخت اور ذلیل قسم کے کاموں میں وہ مصروف ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مظلوموں کی فریاد سنی اور انہی میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف رسالت سے مشرف کر کے فرعون کی طرف بھیجا تاکہ آپ اس کو
توحید کی دعوت بھی دیں اور ان سے بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کا مطالبہ بھی کریں۔ آپ نے بھرے دربار میں جا کر کہا کہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں جن کو تم نے مدت سے اپنا غلام بنا رکھا ہے اور ان کا استحصال کر رہے ہو اور ان کو ہر قسم کے بنیادی حقوق سے محروم کر رکھا ہے، اب تم اس سے باز آ جاؤ اور ان کو میرے حوالے کر دو۔ اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ مجھے رب العالمین نے تمہاری طرف بھیجا ہے اور میں ایسا رسول ہوں جو خدا کے نزدیک بھی معتبر ہے اور ساری قوم بھی اس پر کامل اعتماد کرتی ہے۔ تو فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم فرعون سے فرمایا کہ میرے حوالے کر دو اللہ کے بندوں کو، میں تمہارے لیے معتبر رسول ہوں۔ اگلی آیت وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور نہ سرکشی کرو اللہ کے مقابلہ میں لے آیا ہوں تمہارے پاس اپنی رسالت کی روشن دلیل۔ میرا دوسرا مطالبہ یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو، اس کی قوم کو فرما رہے ہیں، میرا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی سے باز آ جاؤ۔ تمہارے ذہن میں جو خود خدا بننے کا خبت سمایا ہوا ہے اس کو نکال باہر کرو۔ بندوں کو بندگی ہی زیب دیتی ہے۔ بندہ اگر خدا بن بیٹھے گا تو خود بھی برباد ہوگا اور اپنے ماننے والوں کو بھی تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی قوم اور اسے سمجھا رہے ہیں۔ فرمایا میں لے آیا ہوں تمہارے پاس اپنی رسالت کی روشن دلیل۔ میرا یہ دعویٰ رسالت بے دلیل نہیں، میں ایسی مضبوط دلیلیں اور روشن معجزات لے کر تمہارے پاس آیا ہوں جن کا انکار ممکن نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات دیے تھے۔ ید بیضا معجزہ تھا آپ کا کہ آپ اپنا ہاتھ بغل کے نیچے رکھتے، باہر نکالتے، وہ سفید نور کی طرح چمک رہا ہوتا تھا۔ اور ایک اللہ نے آپ کو عصائے موس بھی دیا تھا، عصا کا معجزہ کہ جب وہ پھینکتے وہ سام بن جاتا، جب پکڑتے دوبارہ عصا اور سوٹا بن جاتا۔ تو اللہ نے اس طرح آپ کو معجزات دے کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا جی وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ، اور میں نے پناہ لے لی ہے اپنے رب کی اور تمہارے رب کی کہ تم مجھ پر پتھراؤ کر سکو۔ فرعون اس کی قوم موسیٰ علیہ السلام کی جرأت اور بے باکی پر سیخ پا ہو گئی، غصے میں آ گئے اور لگے آپ کو دھمکیاں دینے، جیسے ہوش باختہ اہل اقتدار کا شیوا ہوتا ہے۔ آپ نے ان کی اس برہمی پر نگاہ غلط انداز ڈالی اور فرمایا تم خواہ مخواہ گرم ہو رہے ہو اور جھاگ بہا رہے ہو، تم میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ تم جانتے ہو کہ مجھے کس قادر و توانا کی پناہ حاصل ہے۔ کان کھول کر سن لو، میں اس کی پناہ میں ہوں جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اگر مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو یہ اللہ کے نبی کا اپنے رب کی ذات، اس کی مدد پہ توکل ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے، جو ہم جیسے بے یقینوں کا نہیں ہوتا۔ تو آپ نے برسرے دربار، برسرے محفل فرما دیا تو میرا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ میرا رب میرے ساتھ ہے، اس کی مدد، تائید و نصرت میرے شامل حال ہے۔ ترجمون سے مراد پتھر برسانا بھی ہے اور بد کلامی کرنا بھی۔ تو آپ نے فرمایا میں نے پناہ لے لی ہے اپنے رب کی اور تمہارے رب کی کہ تم مجھ پر پتھراؤ کر سکو، یعنی تم مجھے نقصان نہیں دے سکتے۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اور اگر تم ایمان لانے کے تیار نہیں تو پھر مجھ سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ بہتر تو یہ ہے کہ تم میری بات مان لو اور ایمان لے آؤ، اسی میں تمہارا بھلا ہے اور دونوں جہانوں کی سعادت ہے۔ لیکن اگر تمہاری بد نصیبی تمہیں راہ ہدایت پر گامزن ہونے کی اجازت نہیں دیتی اور تم اپنی بدمستیوں ہوئی میں مگن رہنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی۔ میں نے نصیحت و فہمائش کا حق ادا کر دیا، البتہ ایک بات سن لو، میرے راستہ سے ہٹ جاؤ، مجھ سے کنارہ کش ہو جاؤ،
میرے فرض کی ادائیگی میں مزاحم نہ بنو، رکاوٹ نہ بنو، ورنہ اس کا انجام بڑا دردناک ہوگا۔ اور فاعتزلون کی تشریح کرتے ہوئے علامہ قرطبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں یعنی میرا راستہ چھوڑ دو اور مجھے اذیت پہنچانے سے باز رہو۔ یہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام فرعون کو فرما رہے ہیں۔ آگے فرمایا فدعا ربہ ان ہؤلاء قوم مجرمون، پس پکارا موسیٰ نے اپنے رب کو، الہی بلا شبہ یہ مجرم لوگ ہیں۔ جب واضح تبلیغ کرتے کرتے عرصہ دراز گزر گیا، بڑے بڑے معجزات دکھائے گئے لیکن وہ متاثر نہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے بڑے معجزات دکھائے فرعونیوں کو، ان پہ کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ آئے دن ان کے ظلم و ستم میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ تو اللہ کے کلیم نے اپنے رب کریم کے حضور عرض حال کے لیے ہاتھ اٹھائے، پھر آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، الہی میں نے ان کی اصلاح میں کوئی دقیقہ فروغ گزاش نہیں کیا، یا الہی میں نے پوری کوشش کی ان کو سمجھانے کی اور صراط مستقیم پہ لانے کی، لیکن یہ لوگ جرائم کے عادی ہو گئے ہیں، یہ باز نہیں آتے، اب تو ہی ان سے نبٹ لے۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، حکم ملا لے چلو میرے بندوں کو راتوں رات، تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ حکم ہوا میرے بندوں کو راتوں رات لے کر آپ روانہ ہو جائیں، لیکن یہ خیال رہے کہ فرعونی آپ کا تعاقب کریں گے۔ اللہ کریم نے اپنے موسیٰ اپنے کلیم کو بتا دیا کہ راتوں رات اپنی قوم کو لے کے نکل چلیں، مصر سے چلے جائیں، لیکن یاد رکھیں فرعونی آپ کے پیچھے آئیں گے۔ اچھا جی، رات کو سفر کرنے کی دو حکمتیں ہو سکتی ہیں تاکہ گھر سے نکلتے ہی پکڑ نہ لیے جائیں، کیونکہ رات کے وقت اندھیرا ہوتا ہے تو کوئی بندہ عام طور پہ کسی کو پکڑ نہیں سکتا، ایک حکمت یہ، یا دن کو گرمی میں سفر دشوار ہوتا ہے اس لیے ٹھنڈے ٹھنڈے رات کو سفر کریں تاکہ سورج طلوع ہونے سے پہلے اپنی منزل پر پہنچ جائیں۔ اس لیے رب کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رات کے وقت سفر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ پھر کیا ہوا؟ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور رہنے دو سمندر کو تھما ہوا، إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، بے شک وہ ایسا لشکر ہے جو غرق ہو کر رہے گا۔ موسیٰ علیہ السلام جب سمندر سے بخیر و عافیت پار اتر گئے تو آپ نے چاہا کہ عصا مار کر سمندر کو اپنی پہلی حالت پر لوٹا دیں، چونکہ جب موسیٰ علیہ السلام بحر قلزم تھا وہ سمندر کا نام، تو جب اپنی قوم کو لے کے وہاں پہنچے تو اللہ کی طرف سے آپ کو فرمایا گیا عصا مارو، سمندر کے اندر عصا مارا تو 12 راستے بن گئے، سمندر 12 راستوں میں تقسیم ہو گیا، کیونکہ آپ کی قوم کے 12 قبیلے تھے، فرمایا ہر قبیلہ اپنے راستے سے گزر جائے، تو آپ کی پوری قوم سمندر کو عبور کر کے دوسرے کنارے بخیر و عافیت پہنچ گئی۔ تو اب آپ نے چاہا کہ عصا مار کے سمندر کو دوبارہ جاری کر دیں، راستے ختم کر دیں، لیکن تاکہ فرعون اس کا لشکر جو بھاگا چلا آ رہا ہے انہی راستوں سے سمندر کو عبور کر کے ہمیں پکڑ نہ لے، یہ تھی آپ کے ذہن میں آیا۔ حکم ہوا موسیٰ سمندر کو یوں ہی رہنے دو اور تم فکر نہ کرو، ان میں سے ایک بھی بچ کر نہیں جائے گا، ہم سب کو غرق فرما دیں گے۔ اور پھر اللہ کی شان دیکھیے نا کہ جب موسیٰ علیہ السلام پوری اپنی قوم کو لے کے سمندر کے دوسرے کنارے چلے گئے، ادھر فرعون بھی اپنا لشکر جرار لے کر پہنچ گیا، تو اس نے دیکھا کہ 12 راستے بنے ہوئے ہیں، تو اس نے اپنی فوج کو کہا بھی تم بھی اپنے گھوڑے ڈال دو تاکہ ہم دوسرے کنارے جا کے موسیٰ کو پکڑ لیں۔ اب جب پوری فرعون اور اس کا پورا لشکر جرار جب سمندر میں داخل ہو گیا تو اللہ نے فرمایا سمندر کو چلنا شروع کر دے۔ اب سمندر دوبارہ چلنا شروع ہوا، اب پورا فرعونی لشکر فرعون سمیت غرق ہو گیا اور ڈوب کے ہلاک ہو گیا۔ اللہ نے ایسے اپنے نبی اور اپنے بندوں کو فرعونیوں سے بچایا، سبحان اللہ۔ پھر فرمایا گیا جناب
کم ترکو من جنات وعیون، وہ چھوڑ گئے بہت سے باغات اور چشمے، و زروع و مقام کریم، سرسبز کھیتیاں اور شاندار مقامات، و نعمت کانوا فیہا فاکہین، بہت سارا ساز و سامان جس میں وہ عیش کیا کرتے تھے۔ کذالک، یوں ہی ہوا، وَأَوْرَثْنَا قَوْمًا آخَرِينَ، ہم نے وارث بنا دیا ان تمام چیزوں کا دوسرے لوگوں کو، فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ، پس نہ رویا ان کی بربادی پر آسمان اور نہ زمین، اور نہ انہیں مزید مہلت دی گئی۔ کتنی اثر انگیز تعبیر ہے، اور عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے کیا عمدہ درس ہے ان آیات کے اندر۔ وہ لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ ان کے دم قدم سے ہی بزم ہستی کی ساری رونقیں ہیں، اگر وہ نہ رہیں تو گلشن عالم میں خزاں آ جائے، نہ کوئی کونپل پھوٹے، نہ کوئی غنچہ چٹکے، نہ کوئی اندلیب نغمہ سرا ہو، علم و حکمت کے سارے چراغ گل ہو جائیں، ہر سو ویرانی ہی ویرانی ہو۔ در حقیقت یہ محض ان کی خود فریبی تھی کہ وہ اپنے آپ کو اتنا اہم سمجھ رہے تھے۔ جب ان پر عذاب الہی آیا، فرعونیوں پر، وہ نیست و نبود کر دیے گئے، تو ان کی تباہی پر نہ کوئی دل تڑپا، نہ کوئی آنکھ اشک بار ہوئی، نہ کسی نے دوبارہ انہیں یاد کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ انہوں نے حسن گیتی کو اپنی ہوسناکیوں سے لوٹنے اور پامال کرنے کی کوششیں تو عمر بھر کی تھیں، لیکن اس کو سنوارنے اور اس کو آراستہ کرنے کی انہیں توفیق ہی نصیب نہ ہوئی تھی۔ پھر ان کو یاد کرتا تو کون، اور ان کے فراق میں آنسو بہائے جاتے تو کیوں۔ کتنی پیاری یہ جناب قرآن نے تعبیر بتائی ہے کہ فرعونی سمجھتے تھے کہ ہماری وجہ سے دنیا میں چہل پہل ہے، اگر ہم نہیں ہوں گے کائنات کا نظام تہو بالا ہو جائے گا۔ اللہ نے بتا دیا کہ تمہاری تو حیثیت ہی کوئی نہیں۔ تو فرعونیوں کے تباہ ہونے پہ کوئی آنکھ اشک بار نہیں ہوئی، کسی نے غم نہیں کیا، لوگوں نے خوشی کی، شکر کیا کہ ہمیں فرعونیوں سے اللہ نے نجات دی ہے۔ اسے پتہ چلا کہ ظالم کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، جو ظالم ہو، بدماش ہو، غریبوں کے اوپر ظلم کرے، اس کے جانے پہ مخلوق خوشی مناتی ہے۔ ہاں، اللہ کا نیک بندہ ہو نا، عالم میں بعمل ہو، اچھا شیخ ہو، اللہ کا نیک بندہ ہو، جو مخلوق کی خدا کو اللہ کریم اس کے پیارے حبیب کے حکام سکھاتا ہو، قرآن و حدیث کا درس دیتا ہو، اس کے جانے پہ درد مندوں کو افسوس ہوتا ہے یا اچھا بندہ تھا، لیکن ظالم و جابر کے جانے پہ لوگ خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ ہمارا شمار اپنے نیک بندوں میں فرمائے۔